آج عمران خان صاحب کا بڑا ہی ایک مصروف ترین دن ہے. ان کی پیشی ہوئی جناب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن عمران خان صاحب اور میں اس بات کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں. بنی گالہ میں پولیس نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو خود آئی بی اور آئی ایس آئی کو کہتے تھے کہ میرے وزیروں کی ذاتی زندگی کی جو تفصیلات ہیں وہ ریکارڈ کر کے مجھے دو. چیمہ صاحب نے اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے یہ پروف کر دیا کہ میں اس کتاب کے حساب سے کام کروں گا جو عمران خان صاحب نے لکھی ہوئی ہے. آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب کا بڑا ہی ایک مصروف ترین دن ہے. خطابات ہی خطابات ہیں اور جگہ جگہوں کے اوپر انہوں نے جا کے تقریریں کرنی ہے. ابھی جس وقت تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ایک جگہ تقریر ہو چکی ہے. میرے خیال میں 3-4 جگہوں کے اوپر ابھی اور بھی تقریریں جو ہے وہ ہونا باقی ہیں. دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا جہاں پہ آج ویسے مصروف ترین دن تھا, وہیں پہ آج انہوں نے بیسکلی لاہور کا دورہ کرنا ہے, شیخو پورہ میں جلسے سے خطاب کرنا ہے. اسلام آباد میں آلریڈی ایک وہ خطاب کر چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کی پیشی ہوئی جناب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وجہ تھی ضمانت لینے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے, کیونکہ اب وہ نامزد ہو چکے ہیں ایک مقدمے کے اندر, اور وہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا مقدمہ, جس کی گرفتاری کے ڈر سے جو ہے انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ اس کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا. اب جب وہ کورٹ پہنچے تو کورٹ میں پہنچنے سے پہلے جو ان کی انٹریکشن ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر کورٹ کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو ان سے پہلے وہاں پہ سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب اگر ضمانت نہ ہوئی تو کیا ہوگا. تو عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا, ایک رسمی صاحب انہوں نے جواب دیا کہ پھر میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ضمانت لینے کس لیے آ رہے ہیں. تو ویسے آپ جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب میں جیل بھرو تحریک جو ہے وہ میں نے شروع کرنی ہے, لیکن آپ خود بھی جو ہے ضمانت لینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا یہ رائٹ نہیں ہے, ان کا پوری طرح رائٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مزہ تو یہ آتا ہے نا کہ لیڈر سب سے پہلے خود جیل جانے کے لیے تیار ہو, اس کے بعد کارکنوں کو بھی ساتھ کہہ دے کہ آ جاؤ جی آپ لوگ بھی آ کے جیل بھرنا شروع کریں. اینی وے, اس کے بعد ایک اور ان سے سوال کیا گیا کہ جی وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ آپ کے فون جو ہے وہ ٹیپ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا سرویلنس تو ہوتی ہے, ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں, مگر اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ایجنسیوں کا یہ کام نہیں کہ فون ٹیپ کر کے اسے ریلیز کیا جائے, ایجنسیوں کا کام پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ انصار عباسی نے 3 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میری اور اعظم خان کی آڈیو موجود ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو آڈیوز ہیں وہ ریلیز نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ بطور وزیر اعظم آپ کی جو بھی گفتگو ہے, پتہ نہیں آپ نے کتنی امپورٹنٹ گفتگو جو ہے وہ اس دفتر کے اندر کی ہوگی, اور اگر وہ اس طرح ریلیز ہو رہی ہے تو ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی پولیٹیکل منیورنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کیا یہ استعمال ہو رہا ہے, کون ریلیز کر رہا ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اس جڑ تک پہنچنا پڑے گا. اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اس وقت ایک وکٹم ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایجنسیوں نے میری باتیں ریکارڈ کی اور ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کو ریلیز کر رہی ہیں, وہ سارا مدعا جو ہے وہ انہی کے اوپر ڈال رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب سے صرف یہی مختلف ہے کہ بھائی ایک ایسا ایریا ہوتا ہے, ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ آپ کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کی ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اور میں اس بات کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں. عمران خان سمجھتے ہیں کہ جی پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جو انہوں نے مجھے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جی اگر ریکارڈنگز ہو رہی ہیں تو وہ میری پروٹیکشن کے لیے ہو رہی ہے. پاکستان کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال چلیں, عمران خان صاحب اگر کل کو کبھی وزیر اعظم بن گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کم از کم کوئی ایکشن ضرور لیں, لیکن مشکل ہی لگتا ہے ویسے بائی دا وے. اس کے بعد صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے جو ان سے سوال ہوا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ عارف علوی نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے. وضاحت تو ویسے ٹوٹی بھجی وضاحت تھی, اس کا کوئی سر پیر تو تھا نہیں. جس قسم کی وضاحت کی ہے وہ عمران خان صاحب جب اپنی بھی وضاحتیں دیتے ہیں نا تو وہ بھی اس قسم کی وضاحتیں ہی ہوتی ہیں, اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک جب ان سے سوال کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے, یہ بالکل اسی طرح کی وضاحت تھی. جب عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا, مریم احمد صاحبہ نے پوچھا تھا کہ جی آپ جو ملاقات آپ کی ہوئی ہے آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں, تو اس کا انہوں نے کہا تھا کہ جی جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ میں بولوں گا نہیں. میں تو یہ وضاحت ہے, آپ اس کو وضاحت کہیں گے. آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی 13, 14, 15 سال کا ایک لڑکا جو ہے وہ کلاس کے اندر اگر نہ آئے اور اگلے دن استاد اس سے یہ پوچھے کہ بھائی بتاؤ تم کہاں تھے, تو آگے سے کہ بھائی جان جھوٹ میں بول نہیں سکتا اور سچ میں نے بولنا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو استاد ہے وہ کیا حال کرے گا اس کا.
وہ اس اسٹوڈنٹ کا کیا حال کرے گا کہ تو کل کلاس میں کیوں نہیں آیا تھا؟ تو یہ بڑا ہی ایک عجیب قسم کا مزے کا خیز قسم کا جواب ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی عارف علوی صاحب نے وضاحت کر دی ہے، بس گل ختم، چیپٹر بند کرو، ادھر ہی بند کر دو. چیپٹر بند نہیں ہوگا، اتنے آرام سے بند نہیں ہوتا. اس کے بعد فنڈنگ کے حوالے سے کہ جی ممنوع فنڈنگ، کیونکہ اسی سلسلے میں ان کی پیشی تھی. عمران خان صاحب نے کہا جی ہماری فنڈنگ اکٹھی دیکھی جائے، صرف ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، اس کا نام ہے تحریک انصاف، باقی ساروں کی 2 نمبر ہے، باقی سارے 2 نمبر ہے، باقی سارے چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے ہے. آپ یوں کر کے تحریک انصاف کا دروازہ ٹپ کے اندر آئیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ فرشتہ بن جاتے ہیں. یہ صلاحیت صرف تحریک انصاف کے پاس ہی ہے. مطلب اندر ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک دم آپ جیسے ہی اس کے نیچے آئیں گے نا، آپ کے اندر سے نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ اتنے پاک صاف ہو جائیں گے، ہے نا. انہوں نے کہا ابھی تک افسوسناک بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ان کی فنڈنگ سامنے نہیں لے کر آ رہا، جبکہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کی اکٹھی سنی چاہیے. یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ ان کے گھر کا آدمی ہے اور یہ ایک بائسڈ آدمی ہے، اس لیے اگر وہ سامنے لے آئے گا تو قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی لیگل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، کس کی نہیں ہے. اتنا بھی ویسے اسٹریٹ فارورڈ خان صاحب بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دونوں پارٹیز کے اندر یہ بھی فرق ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ پچھلے 7-8 سال سے چل رہا تھا اور ان کے کیسز کو کتنا ٹائم ہوا ہے، آپس میں کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. بہرحال یہ گفتگو تھی. اچھا اب اندر آ جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے کیس کی سماعت ہوئی، بیسیکلی درخواست دائر کی گئی تھی کہ ایف آئی اے نے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے، عدالت جو ہے حفاظتی ضمانت منظور کرے تاکہ متعلقہ عدالت میں وہ پیش ہو سکے. جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب اس وقت کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں ممنوع فنڈنگ کیس کون سی عدالت جانا چاہیے. اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں جانا چاہیے. جج صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ عمران خان کہاں ہیں، پیش کیوں نہیں ہوئے، تو وکیل نے کہا کہ عدالت حکم کرے تو عمران خان فوری عدالت میں پیش ہو جائیں گے. بنی گالہ میں پولیس نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ایم ہی خام خواہ مطلب محاصرہ کیا ہوا ہے، میں کوئی گال ہے کوئی کرنے والی. اب ذرا آگے دیکھیے، انہوں نے کہا جی گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، غیر معمولی صورتحال کے باعث درخواست گزار پیش نہیں ہوئے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ درخواست گزار 3 بجے تک اس عدالت میں پیش ہو جائیں. اس پر ان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 3 بجے دیر ہو جائے گی، آگے خطاب جو کرنے تھے، ظاہری بات ہے خطاب کرنے تھے انہوں نے کہا جی 3 بجے تو دیر ہو جائے گی، ابھی آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ بھائی آپ کے تو پولیس نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اب آدھے گھنٹے میں کس طرح آ سکتے تھے، 1 منٹ میں محاصرہ ختم ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عدالت میں پیش ہونے تک عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، جبکہ عدالت نے انتظامیہ کو سابق وزیر اعظم کو ہراساں کرنے سے بھی روک دیا. بعد ازاں عدالت کے طلب کرنے پر عمران خان صاحب پیش ہو گئے، اور یہ جو پہلے جو میں نے آپ کو گفتگو سنائی تھی یہ اسی وقت کی گفتگو تھی. دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ حفاظتی ضمانت اس صورت میں سنی جا سکتی ہے جب معاملہ دوسرے صوبے کا ہو. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں خصوصی عدالت کو ضمانت کی درخواست سننی چاہیے، اگر کوئی ایشو ہے تو ہم اس وقت تک حفاظتی ضمانت منظور کر لیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حفاظتی ضمانت منظور کر رہے ہیں، ہم اس کیس کو زیر سماعت رکھتے ہیں اور حفاظتی ضمانت دیتے ہیں. اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم آپ کی درخواست کو دوبارہ سنیں گے. بعد ازاں منگل تک کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی اور 5,000 روپے کے مچلکے جو ہے انہیں داخل کرنے کا حکم جاری کیا گیا. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ تھی. اچھا جی، اس کے بعد وہ جو عمران خان صاحب کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آج بڑے خطابات ہونے، تو ٹریڈ یونینز اور سی بی اے سے جو ہے انہوں نے جا کے خطاب کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت نے سروے جاری کی ہے جس کے مطابق جب ہماری حکومت گرائے گی تو پاکستان کی معیشت 17 سال کی بہترین سطح پر تھی. اب مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے بیرو میٹر کیا اس کا بنایا کہ جی 17 سال میں کس طرح ان کی معیشت سب سے بہتر سطح پر تھی. انہوں نے کہا جب ہم آئے تو فیٹف کی گرے لسٹ میں وہاں سے ہماری کاوشوں سے نکلے. یہ ملک کے ساتھ جرم ہوا ہے جو حکومت کورونا کے بعد ملک کو اوپر لے جا رہی تھی اسے نکال دیا گیا. انہوں نے مہنگائی کے نام پر حکومت گرائی، اور میں کہتا ہوں کہ آدھی مہنگائی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. ہم نے ڈیزل اور پیٹرول نیچے رکھا تھا، ہم نے اور جگہ سے پیسے نکال کر عوام کو ریلیف دیا ہوا تھا. پتہ نہیں کیڑی کیلکولیشن ہے، عوام کو ریلیف دیا ہوا تھا. جا کے آئی ایم ایف کا وہ پڑھ لیجیے، آپ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اس میں بتایا ہوا ہے آپ نے کہاں سے پیسے نکالے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں سارے مسئلے آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوئے، ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف کے ساتھ تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آج مہنگائی کا 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس نے سازش کی، کیوں کی، کیا مقصد تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اس کی کیا وجہ تھی. 2 وجوہات تھی. ایک تو بیرونی سازش، ایک تو بڑی سمپل تھی. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا حکمران ہو جو وہ چاہیں وہ کر دے. وہ کہیں روس سے سستا تیل نہیں لینا تو ہم کہہ دیں جی ٹھیک ہے. ہندوستان 40% کم قیمت پر تیل لے رہا ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں، ہندوستان کا روس سے کتنا پرانا تعلق ہے، کتنے سالوں سے تعلق ہے؟ اب سے نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دہائیوں سے ہیں. 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی. روس اس وقت کس ملک کے ساتھ تھا؟ آپ کے ساتھ تھا یا ان کے ساتھ تھا؟
مطلب یہ ایویں بچوں والی باتیں کرتے ہیں جیسے جناب جس طرح دو دوست آپس میں نہیں کٹی ہوگی دوستی ہوگی کٹی ہوگی دوستی ہوگی، میں کوئی گل ہے کرنے والی. انڈیا کا رشیا کے ساتھ ایک بہت پرانا ریلیشن شپ ہے. آپ نے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ابھی ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی آپ نے کوشش شروع کی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں. یہاں اگر میرے پیسے بھی باہر پڑے ہوتے تو میری ضرورت نہ ہوتی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی. ایبسلیوٹلی بھائی جان، یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا ہے نا، یہ گاڑیوں کے اوپر بھی کہنا ہوتا ہے. جب آپ کی کے پی کی گورنمنٹ کو گاڑیاں مل رہی تھیں ادھر بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ہوتا ہے. جب ان کے سفارتکار آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اندر اندر ہی ملی جاؤ. اور وہاں پہ امریکہ کے اندر جب آپ نے ایک فرم کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ہوتا ہے. صرف تقریروں میں ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہنا ہوتا. انہوں نے کہا جی فلیٹ بیچ کر پیسہ پاکستان لے کر آیا، ملک میں ہونے والی ناانصافی کے خلاف کال دوں گا. آخر میں انہوں نے وہی سب سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ انہوں نے حلف لیا اور خود بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بولتے رہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور مطلب دیر واز نتھنگ نیو ان اٹ. ابھی تک مطلب خان صاحب کو جو آج کا پہلا خطاب تھا نا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے جی، رانا تنویر حسین صاحب مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کل غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو میں، کل رات کو جو شو ہوا ہے اس میں ایک بڑا ہی حیران کن انہوں نے بات کہی ہے. میں ویسے ہی صرف آپ کو شیئر کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے ثبوت تو ان کے پاس ہوں گے. انہوں نے کہا جی عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو خود آئی بی اور آئی ایس آئی کو کہتے تھے کہ میرے وزیروں، کابینہ کے لوگوں اور پارٹی اراکین کی ذاتی زندگی کی جو تفصیلات ہیں وہ ریکارڈ کر کے مجھے دو. یہ بہت بڑا کلیم ہے جو رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے ثبوت ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑا کلیم ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے لوگوں کی جو ہے وہ بگنگ کروا رہے ہوں یا ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ گیدرنگ کر رہے ہوں. یہ بہت بڑا ایک کلیم ہے جو رانا تنویر صاحب نے کہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے کل اپنے شو کیپٹل ٹاک کے اندر ایک تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں ان سے عمران خان صاحب نے خود استعفیٰ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاشم ڈوگر سے خوش نہیں تھے. ہاشم ڈوگر پر چارج شیٹ میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ایک سینئر افسر سے ہے اور یہ ان سے ابھی بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہے کہ ہاشم ڈوگر نے پنجاب سے اسلام آباد لائے جانے والے کنٹینرز روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. یہ تو حقیقت ہے کہ واقعی یہ ایشو پچھلے ہفتے 2 ہفتے سے چل رہا تھا کہ جو کنٹینرز لانے کا سلسلہ ہے وہ پنجاب کے تھرو گزر کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ان کو روکا نہیں جا رہا. میں حیران ہوں، مطلب روکے بھی تو کس قانون کے تحت روکے؟ آپ کس طرح ایک ٹرانسپورٹ کو روک سکتے ہیں؟ اگر کنٹینر اوپر کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے نارتھ کی طرف جا رہا ہے، آپ کس بنیاد کے اوپر اسے روکیں گے؟ پتہ نہیں. اب خبر یہ آئی ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کا نام جو ہے وہ مشیر داخلہ کے لیے فائنل کر دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب نے آج جب وہ لاہور پہنچے تھے، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ جناب ریپلیسمنٹ کیا ہوگی ہاشم ڈوگر صاحب کی، تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، سارے چینلز کے اوپر بھی چل چکا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ اگلے مشیر داخلہ ہوں گے. اب عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے، میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی دیر تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی پنجاب کے اندر 2018 سے لے کے اس کے بعد 2022 تک، عمر سرفراز چیمہ صاحب بالکل سائیڈ لائن تھے. ان سے کوئی ان کو عہدہ شدہ وغیرہ نہیں دیا گیا تھا اور بالکل ان کو جسے آپ کہتے ہیں نا کھڈ لائن لگا کے رکھا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب چودھری سرور نے اس وقت جب ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے اور چودھری سرور صاحب سے جو ہے وہ ان کو ریموو کیا گیا تھا، تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جب لگایا گیا تھا تو عمر سرفراز چیمہ صاحب نے وہ سب کچھ کیا جو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا. مطلب انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ حمزہ شہباز سے جو ہے حلف نہ لیا جائے. اس معاملے کو انہوں نے ڈیلے بھی کیا، جتنا وہ ڈیلے کر سکتے تھے وہ لے کر گئے. ایون دو وہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ جا کے عدالت کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ عدالت نے حکم دے دیا اس وقت کہ جی حمزہ شہباز کا جو ہے وہ حلف لیا جائے. تو عمر سرفراز چیمہ صاحب نے جو ہے جو کچھ بھی کیا تھا وہ نظر آ گیا کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. لیکن اس کے باوجود چیمہ صاحب نے کم از کم پارٹی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا یا عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. البتہ اس کے بعد ان کو ریموو کیا گیا اور اس کے بعد بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ گورنر آ گئے. تو چیمہ صاحب نے اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے یہ پروف کر دیا کہ ہاں جی میں پارٹی لائلسٹ ہوں اور عمران خان صاحب جو کہیں گے میں اس کے مطابق کروں گا، میں اس کتاب کے حساب سے کام کروں گا جو عمران خان صاحب نے لکھی ہوئی ہے. آئین اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے، اس کی زیادہ پرواہ ہے. تو اس لیے مشیر داخلہ کے لیے اس وقت عمران خان صاحب کو کسی ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی جو صرف اور صرف ان کی ہاں میں ہاں ملائے، یس سر کا کام کرے، زیادہ سوال جواب نہ کرے. ہاشم ڈوگر صاحب کے ساتھ ایشو یہ آ رہا تھا کہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ سوال کر رہے تھے، اس طرح کام نہیں کر رہے تھے جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا جی، دنیا اخبار کے میں ایک یہ خبر آئی ہے
کہ جی نواز شریف صاحب کی فوری وطن واپسی کے امکانات جو ہیں وہ کافی کم ہو گئے ہیں فی الحال، اور آئندہ سال کے دوران جو ہے وہ عام انتخابات سے قبل ان کی واپسی جو ہے متوقع ہے۔ بائی دا وے یہ خبر میں تقریباً آج سے 20-25 دن پہلے آپ کو میں دے چکا ہوں آلریڈی۔ میں نے آپ کو اس وقت یہ کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی اتنی جلدی واپس نہیں آئیں گے، جب آئیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یا انتخابات اناؤنس ہو چکے ہوں گے تبھی آئیں گے، ورنہ ابھی نہیں آئیں گے۔ ابھی ان کو ضرورت نہیں آنے کی، پہلے وہ پوری طرح ماحول ان کے لیے سازگار ہوگا، پوری طرح تیار ہوگا، دیگ پکے گی، اس کے بعد وہ آئیں گے۔ وہ تب تک بیٹھ کے لنڈن سے اپنا سارا کچھ آپریٹ کریں گے۔ مطلب سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی بہت سا ایک جو امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے، بہت بڑا ایک مرحلہ جو ہے وہ اگلے مہینے آنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک نئے آرمی چیف کے حوالے سے، اس سے پہلے پاکستانی سیاست میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستانی سیاست میں کیا ہوتا ہے، جب ایک نیا چیف آ کے اپنی کمانڈ سنبھالتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کے پہلے آبزرو کریں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ اور میں بائی دا وے اس چیز کو مریم نواز کی واپسی کے ساتھ بھی اٹیچ کر لیں اس چیز کو، مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز کی واپسی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی جلدی ہوگی، بلکہ اس کے اندر خبر کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف وطن واپسی سے قبل اپنے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائیوں پر اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے۔ مطالبے میں موقف اختیار کیا جائے گا کہ اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن تمام کیسز کے حقائق اور پس پردہ تفصیلات سامنے لا کر عدالتوں کے روبرو پیش کرے۔ عدالت تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹس کی روشنی میں میرٹ پر فیصلہ دے تاکہ میں قوم کے سامنے سرخرو ہو کر وطن واپس آؤں۔ مریم نواز پارٹی قائد کے اس مطالبے کو مقتدر حلقوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے لیگی رہنماؤں کو ٹاسک دیں گی۔ پارلیمنٹ، عوامی اور پارٹی سطح پر بھی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے مطالبے کے حق میں آواز بلند کی جائے گی۔ نہیں ہوگا کچھ ایسا، نہیں ہوگا، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ پنڈورا باکس اگر آپ نے کھولنے کی کوشش کی نا تو جو پنگا آپ نے ایک زمانے میں 2013 میں جب آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی نون لیگ کی، اس کے بعد ایگزیکٹلی کچھ اسی طرح کا پنگا آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ لینے کی کوشش کی تھی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، الٹیمیٹلی بیک فوٹ پہ آپ کو جانا پڑا تھا۔ یہ جو دنیا کے اندر یہ جو خبر آئی ہوئی ہے اور یہ جو خواہش ہے مریم نواز کی کہ اگر اس طرح ہو جائے گا، یا نواز شریف کی اگر خواہش ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ حقیقی طور پہ اگر تو آپ نے واقعی کھدائی کی، اگر تو صحیح طرح کھدائی کی، اگر تو اوپر سے صرف وہ جسے کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، اگر تو وہ والا کام کیا پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر صحیح ڈگنگ کی نا آپ نے، صحیح اسپیڈ ورک کیا، صحیح وہ جیسے کہتے ہیں گڑھے مردے اکھاڑنے والی حرکت کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس میں سے پھر کھدائی میں سے وہ سامان نکلے گا کہ آپ کے لیے نا وہ گڑھا بند کرنا واپس مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ نون لیگ جو ہے اس کھدائی تک جانا چاہے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ 100 نوجوانوں پر مشتمل انصاف فورس کی لانچنگ کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی لاہور نے لانگ مارچ کے لیے نوجوانوں پر مشتمل انصاف فورس بنا لی ہے۔ کہ تو میں نے فورس نہیں سمجھ نہیں آتی ہے، فورس کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، پہلے ٹائیگر فورس اب انصاف فورس، اور ٹائیگر فورس بھی کسی کام کی نہیں ہے کسی، اب دیکھتے ہیں انصاف فورس کس کام کی ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر 100 نوجوانوں پر مشتمل انصاف فورس کی لانچنگ تقریب میں مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے بطور مہمان خصوصی جو ہے وہ شرکت کی، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب انصاف فورس کے سربراہ ہیں، جبکہ میاں عباد فاروق چیف کمانڈر پنجاب ہوں گے۔ چیف کمانڈر پنجاب کیسا ہے؟ لفظ چیک کیا آپ نے، چیف کمانڈر، وہ چیف آف سٹاف شہباز گل، وہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، وہ ابھی تک ان کو عہدہ واپس نہیں ملا ہے چیف آف سٹاف کا۔ وہ آخری دفعہ وہ شبلی فراز صاحب کے پاس ہی عہدہ تھا، اب نوا عہدہ آ گیا چیف کمانڈر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے اندر، انصاف فورس کا چیف کمانڈر پنجاب۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے مردان جلسے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی کے، گورنر، وزراء، مشیروں اور معاون خصوصی کو 13 اکتوبر کو پی ٹی آئی مردان جلسے میں شرکت سے روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جلسے میں ریاستی وسائل کے استعمال نہ کرنے کو یقینی بنایا جائے، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اشتر اوصاف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپنی صحت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے عہدے سے وہ استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اشتر اوصاف صاحب کے حوالے سے میرے پاس جو پچھلے سال 1.5 سال سے رپورٹس تھیں، ان کی صحت واقعی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ابھی خبر آئی ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر میں ابھی مزید تحقیقات بھی کروں گا کہ کیا پس پردہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں یا ایکچولی صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔